سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر فرمایا ہے اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کی داستان بیان کی ہے، اور اس سرکشی اور نافرمانی کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود بتوں کو پوجا کرتی تھی اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں بت پرستی سے روکا اور اللہ پاک کو تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ماننے کا حکم دیا۔ چند افراد نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی، آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن قوم کے مالداروں اور سرداروں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہی جیسے ایک انسان پر اللہ کی طرف سے وحی آنے لگے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام غرور و سرکشی کو ختم کر ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مشغول رہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، بس مالداروں اور بااثر لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ ہمیں کوئی نشانی لا کر دکھاؤ کہ تم پیغمبر برحق ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے نشانی کے طور پر طلب کیا کہ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے، اگر ایسا ہوا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے نبوت کی کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور پھر مطالبہ پورا ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ضرور بضرور تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ یہی کچھ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے ان کے مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا تو اسے دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، باقی کفر و عناد پر جمے رہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا ایمان تو تم نہیں لاتے، لیکن اب یہ خیال رہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کرنا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ادھر اس اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ جب وہ پانی وغیرہ پینے کے لیے جاتی تو قوم کے جانور اس سے ڈرتے تھے اور بھاگتے تھے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کے پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے جانوروں کے لیے مختص کر دیا۔ اب جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ اور اس کا بچہ پانی پیتے، جس دن قوم کے جانوروں کی باری ہوتی اس دن اونٹنی دودھ دیتی، جس سے پوری قوم فائدہ اٹھاتی تھی۔ لیکن اس بدبخت قوم کو یہ بات اچھی نہ لگی اور اس باری باری والے معاملے سے تنگ آ کر انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، لیکن کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ وہ ایسا کر گزرے۔ آخرکار دو بدبخت آدمی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اونٹنی کو چھپ کر ہلاک کر دیں گے، اور پھر رات میں چند لوگ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اونٹنی پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس سے اور ان لوگوں کے منصوبوں سے باخبر کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا تھا تم لوگ بھی نہ مانے، اب خدا کی عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح ہی سے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے اور ان کے چہرے زرد پڑنے لگے، اور دوسرے دن ان سب کے چہرے سرخ، اور پھر تیسرے دن مکمل سیاہ ہو گئے، اور تیسرے دن ایک خوفناک چیخ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایسی خطرناک چیخ تھی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔